الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام رحمت عالم سرور عالم سید عالم نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے لاتعداد انگنت درود ہوں محمد و آل محمد پر و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کا آخری بدھ آ گیا ہے اور پورے مہینے کا یہ جو آخری بدھ ہے اسے چہار شنبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے حافظ علی شیر حیدری صاحب، ان کی طرف سے یہ سوال ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چہار شنبہ کا کوئی معتبر اور کوئی ایسا طاقتور پاورفل وظیفہ بتایا جائے جس سے مہنگائی کے اس دور میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چاروں اطراف میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور مہنگائی کے اس عالم میں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مہنگائی کا زور اپنی جگہ پر، دین سے دوری کی وجہ یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی نا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، تو مومن مسلمان کی توجہ اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف رہے اور اس کی بارگاہ میں گرہ آزاری کرتا رہے، خداوند قدوس سے مانگتا رہے۔ بارگاہ صمدیت سے مانگتا رہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاؤں کے نذرانے پیش کرتا رہے، اور کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میری کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی ہے نہیں، میرے سر پہ کوئی ہے نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جو کائنات کے خالق اور مالک اور رازق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کی توجہ پروردگار عالم کی طرف ہو جاتی ہے اور یقین کامل ہو جاتا ہے،
پھر رب تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو بات ایک الگ ہو گئی. لیکن مہنگائی کا اور حالات کی کشیدگی کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں، اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہیں، جسمانی اعضاء کو بیچنے پر مجبور ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ بھیک مانگنے تک مجبور ہیں. میں تمام اقوام عالم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. آؤ جو پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے اس کے در پہ آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی جبینوں کو جھکاؤ. یہ مہنگائی کا سسٹم آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا سسٹم ہے. مہنگائی آپ کو محسوس نہیں ہوگی. وہ کائنات ارضی کا مالک، وہ عالمین کا پروردگار آپ کو کسی بھی چیز سے محروم رہنے نہیں دے گا. مہنگائی کی ایک وجہ حافظ علی شیر حیدری صاحب کے سوال پر بتانے لگا ہوں. ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا مجددی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ نوید احمد مشدی صاحب، مہنگائی کی ایک وجہ، آپ چونکہ قرآن مجید کی تفسیر سے بہت شغف رکھتے ہیں، مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بندے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے رخ موڑ لیا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ گیا، پھر اس کے لیے معیشت تنگ ہو جاتی ہے. ہم ہر چیز کا رونا روتے ہیں تو بھئی یہ بھی کبھی غور کرو کہ ہمارے اوپر پھر غلط قسم کے حکمران مسلط کیوں ہوتے ہیں. جیسی رایا ہوگی ویسے پھر حکمران بھی مسلط ہوں گے. تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ ہم پر راضی ہو جائے تو کسی کی جرت ہے ہمارے اوپر مسلط ہو جائے؟ وہ پروردگار عالم، اس کے ساتھ صلح کی ضرورت ہے، اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی خوشنودی کی ضرورت ہے. آج میں جو آپ کو عمل دینے لگا ہوں وہ عمل اتنا مضبوط اور پاورفل، طاقتور ہے، قرآن مجید کا عمل. آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق بنا لو. قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا. تم قرآن کے ساتھی بن کے تو دیکھو. تم قرآن کے ساتھی بنو، قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا. قرآن زندہ باد، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں وہ بھی زندہ باد ہو جاتے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ٹائم کتنا دیتے ہیں آپ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ میں قرآن کے لیے ٹائم کتنا دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے ٹائم کتنا دیتا ہوں. اگر نماز کے لیے کھڑے ہو بھی جاتے ہیں، دنیا جہاں کے خیالات وہ ہمارے گرد منڈلانے لگتے ہیں اور ہمیں نماز میں جلدی پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ بمشکل سے ہم سجدے میں جا کر، جو کہ اللہ کو سب سے بہترین حالت اپنے بندے کی لگتی ہے سجدے کی حالت میں، اس سجدے کی حالت میں جا کر بھی ہم بمشکل سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ پاتے ہیں، فوراً سر اٹھا لیتے. جبکہ سجدے کی حالت میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی جبین نیاز کو رکھتے ہیں تو جس وقت آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں نا، تو جو دعا پھر دل سے نکلتی ہے وہ بارگاہ الہی تک پہنچ جاتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اے بندہ خدا، کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اس انداز سے، عاشقانہ انداز سے، محبوبانہ انداز سے کبھی سجدہ ریز ہو کر تو دیکھ. تو سجدے میں سر جھکا، پھر رب سے مانگ، وہ مالک الملک تجھے کیسے کیسے عطا فرماتا ہے
خود آپ کا گمان وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو بھائی قرآن مجید کا یہ عمل پوری توجہ کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، کئی تو علامہ لانے والا کام کرتے ہیں اور بس ایسے زیراں زبراں شدہ مدہ سب رگڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عمل میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بھائی آپ کی توجہ بھی تو نہیں نہ ہوئی، آپ یقین کامل کے ساتھ کریں، پورے یقین کے ساتھ، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام ہونا۔ وہ بڑی سمیع بصیر ذات ہے جو زمین کی تہوں کے نیچے، پتھروں کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ اپنے محبوب کی امتی کو رزق نہیں عطا فرماتا۔ جو اپنے اور اپنے محبوب کے دشمنوں سے بھی رزق نہیں چھینتا، وہ اپنے اور اپنے محبوب کے تابع داروں کو، عاشقوں کو رزق سے کیسے محروم فرمائے گا؟ بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یقین کامل میں کمی ہے۔ ایک بندہ وظیفہ بھی کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں، گڑبڑ ہو جاتا ہے اس کا یقین، ڈگمگا جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اس کا یقین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا وہ کام، اس کا وظیفہ، وہ عمل کام نہیں کرتا۔ یقین کامل کے ساتھ کرے، میں نے یہ عمل کیا ہے، اب اس میں اللہ نے رنگ بھر دینا ہے، اب اس میں فیض اللہ نے ڈال دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یقین کامل کے ساتھ دیوانہ وار کرے، دیوانہ بن کے، عاشق بن کے وہ کرے، اور یقین کامل اتنا ہو کہ وہ مونٹ ایورسٹ کے پہاڑوں سے بھی بلندی والا، سمندروں کی گہرائی سے بھی زیادہ اس کا یقین کامل ہو۔ میرا پروردگار وہ ہے جو سمیع بصیر ہے، میرا پروردگار وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر جس کی ذات ہے، اور میرا مالک الملک وہ ہے جس کی شان ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، جس کی شان یہ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، ملکوں کی بادشاہیاں عطا فرمانے والا ہے۔ ارے تیرے لیے اس کی بگڑی بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ، پورے یقین کی پختگی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ آخری بدھ آ گیا ہے، اس کو ضائع مت جانے دینا۔ چہارشنبہ سفر کا آخری بدھ، چوتھا بدھ، آخری بدھ، اس بدھ کی رات سے پہلے پہلے، آدھی رات سے پہلے پہلے تہجد تک بھی کر لیں تو چل جائے گا، اور اگر اس بدھ کو نہ کر سکیں تو پھر کسی اور بدھ کو بھی کر لیں گے تو بھی معاملہ بن جائے گا۔ جائیے، اجازت ہے اس کی، لیکن شرط یہ ہے کہ کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی ایک جملہ، کوئی اللہ کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ اجازت پکی ہو جائے۔ ویسے میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اپنی ذیلی تسلی کے لیے بھی اور صدقہ جاریہ کے لیے بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور آخر تک مکمل اس کو دیکھیے گا تاکہ طریقے اور ترکیب کا پتہ چل جائے اور کوئی بھی حصہ، کوئی لفظ اس ویڈیو کا وہ مس نہ ہو سکے۔ اگر کوئی لفظ مس ہو گیا تو آپ اس کے فیوز و برکات سے محروم رہ جائیں گے اور پوری بات سمجھنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ بدھ کی پوری رات فجر سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی رزق کی بارش ہوگی، رزق کی برسات ہوگی، رزق اللہ آپ کے گھر میں ایسے عطا فرمائے گا جیسے رزق کا سونامی نہیں آ جاتا، رزق کا سیلاب آ جاتا ہے، رزق کی بہاریں آ جاتی ہیں، رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔
غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، وسیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے اس عمل کی بدولت، قرآن مجید کے اس طاقتور وظیفے کی بدولت، اس کے سبب سے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے میرا رب سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ قسمت آپ کو امیر ترین بنا دے گی، مقدر آپ کو 4 چاند لگا دیں گے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، مایوسیوں کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، پریشانیوں کے، ظلمتوں کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے اوپر جو مایوسیوں کی، پریشانیوں کی، اداسیوں کی جو آندھیاں اور طوفان چل رہے ہیں، اللہ ان کو ختم فرما دے گا اور خوشحالی کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ خوشحالی کی لہریں آپ کا گھر کا رخ کریں گی، خوشحالی کی خوبصورت فضائیں اور ہوائیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی۔ اس عمل کو کر لیجئے، غفلت میں وقت نہ گزار لینا۔ چہار شنبہ بدھ کا آخری بدھ، ماہ سفر کا آخری بدھ، چہار شنبہ آخری بدھ ماہ سفر کا، اس عمل کو ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں، صدقہ جاریہ کی نیت کر کے کہ اگر آپ کے کرنے میں کوئی فرق رہ گیا، آپ کے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، تو آپ جب لوگوں کو بھیجیں گے تو کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ اس عمل کو کرے گا، اس کا بھلا ہوا تو آپ کا بھلا آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کا یہ مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ تو دوسروں کا بھلا کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، اللہ تیرا بھلا فرما دے گا۔ اللہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، اللہ آپ کے نصیبوں کو جگا دے گا، اللہ آپ کے مقدر چمکا دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشحال فرما دے گا۔ لہٰذا یہ عمل مبارک ماہ سفر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کیا تھا اور مجھے کیا بنا دیا ہے۔ جو تنگ دستی، جو پریشانی، جو مصیبت، جو غربت، جو مفلسی آپ کے گھر سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ یوں چٹکی میں آپ کے گھر سے کوچ کر جائے گی۔ غربت کوچ کر جائے گی، پیر صاحب غربت کوچ کر جائے گی، تنگ دستی کوچ کر جائے گی، رزق میں کشادگی، فراخی اور وسعت کا ایسا عالم ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا کہاں کہاں سے غیب سے لوگ آ رہے ہیں اور مدد کیے جا رہے ہیں۔ یہ ماہ سفر کا آخری بدھ بڑا اہم ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو ضائع مت جانے دینا۔ یہ عمل آپ منگل کو بھی کر سکتے ہیں، بدھ کو بھی کر سکتے ہیں، ساری رات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ ماہ سفر کا بدھ گزر گیا تو آپ دوسرے مہینوں میں کسی بھی بدھ کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ترکیب سن لیجئے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینلز کو آپ نے جلد سے جلد سبسکرائب کرنا بھی ہے اور کرواتے رہنا بھی ہے۔ آپ وعدہ کریں اور ارادہ کریں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرتے رہنا ہے اور کرواتے رہنا ہے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ سسٹم، یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں، بھلائی پھیلائیں، بھلائی بانٹیں، بھلائیاں تقسیم کریں۔ جو آسانیاں اور بھلائیاں لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں بھلائیاں اور آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں مشکلات کھڑی فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جامعہ جھیلانیہ رضویہ للبنین وللبنات، یعنی طلباء اور طالبات کے لیے، طلباء کرام کے لیے الحمدللہ 2 مدارس
خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں اس خانقاہ کا یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ اس نے اپنے ساتھ اداروں کو جوڑا ہوا ہے۔ اس خانقاہ کے زیر اہتمام ملک کے طول و عرض میں کئی مدارس چل رہے ہیں، اور یہاں بھی خانقاہ پر الحمدللہ بچوں کا اور بچیوں کا، غرباء و مساکین، یتامہ اور بے سہارا، اس طرح کے بچے اور بچیوں کے لیے الحمدللہ کفالت کا بھی بہترین انتظام ہے، تعلیم اور تربیت کا بھی مکمل انتظام ہے۔ تو آپ اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ ڈونیٹ کرنا چاہیں، خدمت کرنا چاہیں، اور اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں، اور اس بھلائی والے عمل کو اپنانا چاہیں، اور اس عمل میں ہمارے ہم سفر، ہم قدم، ہم دم بننا چاہیں، تو آپ سکرین پر نمبرز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس کار خیر میں اور صدقہ جاریہ میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اب الحمدللہ اسی کے زیر اہتمام خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، متصل جامعہ جیلانیہ رضویہ روحانی مرکز، اس کے زیر انتظام، کیونکہ یہاں جگہ کی بہت تنگی ہو گئی، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی تعداد ملک کے طول و عرض سے اور باہر سے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں فیوز و برکات کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ ادارہ غریب، مسکین، یتیم اور مسافر بچے بچیوں کے لیے ایک والدین کا، ایک ماں باپ کا روپ دھارے ہوئے ہے، اور ان کو پناہ بھی دیتا ہے، ان کی کفالت بھی کرتا ہے، اور علوم عصریہ اور علوم جدیدہ سے اور علوم دینیہ سے ان کو مستفیض کرتا ہے، وہاں پر ان بچوں کے لیے کفالت کا، رہنے سہنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کی جگہ بہت تھوڑی پڑ گئی ہے، کم پڑ گئی ہے۔ اس کے زیر اہتمام الحمدللہ حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، ان کی زیر قیادت یہ اس ادارے کو وسعت دینے کے لیے الحمدللہ باہر سے جگہ کی منصوبہ سازی ہو گئی ہے، الحمدللہ اس کا پروگرام بن گیا ہے۔ 2 ایکڑ زمین وسیع و عریض اس کے لیے لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ ہم دعا دیتے بھی ہیں اور دعا لیتے بھی ہیں، ہم دعا دیتے بھی ہیں اور دعا لیتے بھی ہیں۔ دعا کرنا اور دعا کروانا، دعا دینا اور دعا لینا، یہ سنت ہے، اور الحمدللہ اس سنت پر ہم عمل پیرا ہیں کہ دعائیں دیتے بھی ہیں اور دعائیں لیتے بھی ہیں۔ تو دعا کیجئے آپ تمام احباب، میرے مسلمان بہن بھائی، پوری دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم اس پروگرام کو بہت وسیع و عریض کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک پاکستان کے طول و عرض سے اور گوشے گوشے سے، دنیا سے تشنگان علم و حکمت یہاں پر آئیں اور علم و عرفان سے اپنے سینوں کو اور اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو منور کریں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو منور کریں۔ ان کے رہنے کا انتظام بھی ہو، ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو، ان کے دیگر معاملات کا انتظام اچھا ہو۔ الحمدللہ جو غریب اور مسکین اور یتیم، مسافر بچے اور بچیاں ہیں، ان کی شادیوں کے لیے بھی اہتمام الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ دوست احباب کا اگر تعاون ہو اور اگر مخیر حضرات ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں تو یہ ادارہ محدود وسائل کے ساتھ جو کام کر رہا ہے، اگر اس کو وسائل عطا کیے جائیں اور اس کی مدد کی جائے، معاونت کی جائے اس نیک کام کے اندر، تو یہ انشاءاللہ ادارہ بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ دینی خدمات کو بجا لا سکتا ہے اور اس کام کو آگے ڈیلیور کر سکتا ہے اور بھرپور طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت میں اپنا قدم اٹھا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے درد رکھنے والے، اسلام کا درد رکھنے والے، دین کا درد رکھنے والے اور محبان مخلوق خدا سے محبت کرنے والے مخیر احباب، مخیر دوست احباب، ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہ اس کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ ہم نے پہلی بار اس آواز کو آپ تک پہنچایا ہے۔ 2 ایکڑ زمین کا اور وہاں پر وسیع و عریض مسجد
اور مدرسہ اور خانقاہ، اس کا اہتمام ہم نے کرنے کا ایک ڈیزائن وہ ترتیب دیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی 12 کروڑ روپے کی اشد ضرورت ہے، 12 کروڑ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک ساتھی نے الحمدللہ ہمیں 50 لاکھ روپے اس کے لیے فی الفور ڈونیٹ کیے ہیں، 50 لاکھ روپے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، جتنی بھی جس کی، چاہے کسی کے پاس 1000 روپے کی طاقت ہے، 10 روپے کی طاقت ہے، پاکستان کا آخری نوٹ 10 روپے کا ہے، اگر وہ 10 روپے بھی ڈال کر اس میں حصہ لے سکتا ہے تو وہ لے۔ اللہ نے اس کو زیادہ عزت بخشی ہے، شان و شوکت بخشی ہے، اللہ نے رزق جیسی نعمت بخشی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ بھی خدمت کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ چونکہ 12 کروڑ ہے اور ہم نے اس میں 50 لاکھ پہلا حصہ ڈال دیا ہے، تو آپ تمام میرے مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں پر دین اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والے ہیں، ان غرباء و مساکین طلباء اور طالبات کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ضرور اس میں شیئر کریں، حصہ لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آئیے رزق کی فراوانی کے لیے اور اس میں کشادگی کے لیے اور خیر و برکت کے لیے جو عمل میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، قرآن مجید کا وہ عمل سماعت فرما لیجئے اور اس عمل کو کرنا ضرور۔ انشاءاللہ والرحمن میرا رب تنگ دستیاں دور فرما دے گا، اللہ غربت دور فرما دے گا، پریشانی اللہ دور فرما دے گا۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو یہ عمل کر لیں، منگل کو کر لیں، بدھ کو کر لیں، پوری رات پڑی آپ کے پاس، فجر سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ کرنا کیا ہے؟ نماز عشاء ادا کریں یا نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں، منگل بدھ دونوں دن کسی بھی وقت میں کسی بھی نماز کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنے جسم کو عطر لگائیں، لباس کو عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری قوت ارادی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ بار بار کہتا ہوں کہ یقین کامل کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ کمزور ہم ہیں، کمزور ہم ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، وہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کو منہ مانگے انعامات اور منہ مانگی مرادیں پوری فرما دے، پھر بھی پروردگار عالم کے خزانوں میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی، پوری کائنات کو منہ مانگی مرادیں دے دے پھر بھی کمی نہیں۔ تو بھئی ایک آپ کی تقدیر بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ مشکل پیر صاحب کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ پیر فقیر جو ہوتا ہے اس کا کام دعا دینا ہوتا ہے اور انڈیکیشن دینا ہوتا ہے، وسیلہ ہے وہ کہ آپ کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرے۔ تو الحمدللہ آپ نے قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 30ویں پارے کو کھول لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے سورہ علم نشرح اس کو 80 مرتبہ آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ۔ پھر سورہ والتین جس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 80 مرتبہ اسے تلاوت کرنا ہے۔ زبانی نہیں آتی، آپ قرآن مجید کھول کے اوپر دیکھ کے پڑھیں۔ 80 مرتبہ سورہ علم نشرح، 80 مرتبہ سورہ والتین، 80 مرتبہ سورہ نصر۔ سورہ نصر کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
इन्नहु कान तव्वाबा। 80 मरतबा इसको पढ़ना है। फिर 80 मरतबा आखिर में सूरह इखलास। सूरह इखलास इतनी ताकतों की मालिक है, 3 मरतबा अगर कोई पढ़ता है, महबूबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा मेरा उम्मती जो सूरह इखलास को पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता, जैसे उसने एक कुरान पाक तिलावत कर लिया हो। अब ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, 4 मुबारक सूरतें, सूरह अलम नशरह, सूरह वत्तीन, सूरह नसर और सूरह इखलास। सूरह इखलास जो कोई बंदा 10 मरतबा पढ़ ले, कितनी मरतबा? 10 मरतबा जो सूरह इखलास को यकीन के साथ पढ़ ले, अर्श अजीम का मालिक उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमा देता है। जो मेरा मालिक जन्नत में महल अता फरमा सकता है, वो मेरा मालिक दुनिया की जमीन पर बंदे को घर नहीं अता फरमा सकता, बल्कि वो यहां भी घर भी, कोठी, बंगला, महल अता फरमाने पर कादिर है। जो बेघर हैं वो 10 मरतबा रोजाना सूरह इखलास की तिलावत शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूं अल्लाह उनको अपना घर अता फरमा दे। बल्कि घर तो छोटी बात है जामी साहब, घर तो छोटी बात है मश्ती साहब, अल्लाह महल अता फरमाएगा। जो खालिके कायनात, जो परवरदिगार आलम हजरत पीर साहब जन्नत में महल अता फरमाने का वादा फरमा रहा है, क्या बईद है कि वो दुनिया में ही अल्लाह बंदे को महल अता फरमा दे? क्या मुश्किल है उसके लिए? कोई मुश्किल है? 80 मरतबा सूरह अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। 80 मरतबा ये सूरत, 80 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। 80 मरतबा इस सूरह मुबारका को, फिर आखिर में 80 मरतबा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 80 मरतबा ये पढ़ा गया। अव्वल आखिर 8 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। 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 8 मरतबा अव्वल और आखिर, यानी ये अमल 4 सूरतें पढ़ने से पहले 8 मरतबा दरूद पाक और 8 मरतबा ये 4 सूरतें पढ़ने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दरबार में दुआ मांगनी है। या अल्लाह, मैंने जो अमल किया है इसे अपनी बारगाह आली शान में कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह पाक, मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा है मेरा वो मकसद पूरा फरमा दे। या अल्लाह, मुझे रिज्क में कुशादगी अता फरमा, रिज्क में वुसअत अता फरमा, रिज्क में फराखी अता फरमा। ए अल्लाह, मैं तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगता हूँ, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ मांगता हूँ। मौला करीम सब का रिज्क वसी फरमा,
اور بھائی جو دعا دوسروں کے لیے کرو گے نا آپ کے حق میں جلدی پوری ہو جائے گی۔ یہ بات پوری کروانے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ کو خود اپنے لیے نہیں مل رہی، آپ دوسروں کے لیے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا بھلا کرنے کی برکت سے آپ کا بھلا فرما دے گا۔ یا اللہ وسعت رزق عطا فرما اور برکت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی امت کی، اپنے محبوب کی امت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق عطا فرمایا ہے تو نے، اس پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے جو شکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اولاد کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، آل اولاد کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، دین دنیا میں یا اللہ بہتری عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اپنے بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری ظاہری باطنی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینۃ الرسول کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی زندگی میں بار 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 با ادب حاضری نصیب فرما۔ یا الہی میری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم۔